السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام مدینہ ثانی اور نظام حکومت کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر عمر ایاز عباسی آپ کی خدمت پہ حاضر ہے۔ ناظرین، آج بات کریں گے اسلام کا معاشی نظام اور پاکستان کا بجٹ مالی سال 2025-2026۔ جب ہم اسلامک پرسپیکٹیو کی بات کرتے ہیں تو حوالہ اس لیے دینا بنتا ہے کہ یہ اسلامی ریاست پاکستان ہے جس کی بنیاد کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے، جس کا آرٹیکل 1 سے لے کے 38 تک، اسپیشلی 38 آرٹیکل کو میں اس لیے کوٹ کر رہا ہوں کہ سوشل اینڈ اکانومک ویل بینگ آف دا پیپل، یہ 38 اس کو ایڈریس کرتا ہے کہ سماجی اور جتنی بھی دوسری اکانومک ریلائبلٹیز ہیں وہ ریاست کی ذمہ داری ہوگی۔ اس میں فری ایجوکیشن ہے، اس میں ہیلتھ ہے، اس میں جاب اپورچونیٹیز ہیں۔ ٹو ایلیمینیٹ ربا ایز ارلی ایز پاسبل کلاز F کہتی ہے۔ تو یہ قانون 73 میں بنا، ایز ارلی ایز پاسبل کا اتنا غلط استعمال آج تک ہم نے نہیں دیکھا۔ اس قانون کے اندر ساری چیزیں موجود ہیں، اچھی پروویژنز ہیں، ایک ویلفیئر اسٹیٹ کا کانسیپٹ ہے، ڈسٹریبیوٹیو جسٹس کی بات کی گئی ہے، ایکویلٹی کی بات ہے، ایکسپلائٹیشن نہیں ہوگی۔ یہ گھورک دھندا کتابوں کی حد تک ہے۔ پریکٹیکلی اگر آج ہم دیکھیں تو اسلام آباد کے پمز ہاسپٹل میں ایک ایکو کا ٹائم لینے کے لیے آپ کو اگلے ماہ پیشنٹ نے انتظار کرنا ہوتا ہے، اس کی نبضیں وہ اللہ کے رحم و کرم پر ہوتی۔ کسی بھی حکومت کی معاشی پالیسی بنیادی طور پر انسانی ضروریات کو مد نظر رکھ کے بنائی جاتی ہے۔ اس میں پانی ہے، خوراک ہے، آب و ہوا ہے، تعلیم ہے، صحت ہے، اور یہی خلافہ علی منہاج النبوہ کے ماڈل میں ہمیں ملتی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات مدینہ کیا تو ہیو کون تھے؟ انصار، ہیلپرز، اور ہیو ناٹ تھے مہاجرین۔ دے لیفٹ آؤٹ ایچ اینڈ ایوری تھنگ ان مکہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان کی جادو میں، جاب اپورچونیٹیز میں مواخات کی، ایک دوسرے کا فریٹرنٹی کلب بنا دیا۔ یہ ہوتی ہے ٹیک فرام دا اپر کلاس ڈیوائڈ انٹو لوور کلاس۔ تو ٹیکسز ہمیشہ مراعات یافتہ طبقے میں لگتے ہیں اسلامی ریاست میں، تاکہ لِكَيْ لَا يَكُونُ دَوْلَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ، کہ دولت چند ہاتھوں میں مقید نہ ہو جائے۔ اس لیے قرآن نے بھی کہا قُلِ الْعَفْوَ، جو آپ کی ضرورت سے زائد ہے وہ خرچ کر دیں۔ کیوں؟ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ۔ قرآن کہتا ہے کہ ان لوگوں کے مال میں دو طبقات کا حق ہے۔ کن کا؟ سائلین کا، دوز who ask for the help، اور دوسرے محرومین، deprived community۔ ان دو کو ایڈجسٹ کرنا، جب معاشی خوشحالی آتی ہے تو تب معاشرے آگے بڑھتے ہیں۔ تو قرآن مجید سورہ بقرہ کی ورس نمبر 215 کے اندر اسی پیرامیٹر کو بیان کرتا ہے۔ یسألونک ماذا ینفقون، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا خرچ کریں اللہ کی راہ میں۔ قل ما انفقتم من خیر، وہ خرچ کرو جو سب سے بہتر ہے، مال میں سب سے پسندیدہ چیز خرچ کرو۔ اور کس پہ؟ فللوالدین والاقربین والیتامی والمساکین وابن السبیل۔ یہ معاشی پالیسی ہے، بجٹ ان لوگوں کے لیے بننا چاہیے۔ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے۔ کن کے لیے؟ تمہارے ماں باپ سب سے پہلے حقدار ہیں، پھر اس کے بعد قریبی رشتہ دار ہیں، پھر یتیم ہیں، پھر محتاج ہیں، پھر مسافر ہیں، پھر وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم۔ جو نیکی تم کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ تو یہ پورا کا پورا سٹرکچر آپ کے سامنے بیان کر دیا، جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مدینہ کی ریاست میں امپلیمنٹ کیا۔ ٹیکس ہمیشہ بڑوں پہ لگاتے ہیں تاکہ چھوٹے لوگ بھی جو ہے وہ اپورچونیٹیز میں شریک ہو سکے، ایک برابر کا تصور پیدا ہو۔ آج ملک پاکستان کے اندر جو بجٹ پیش ہوا، اس میں پینشنوں میں تو کمی ہوئی مگر ٹینشن میں اضافہ ہو گیا۔ اس میں تعلیم کے لیے 0.8%۔ آپ دیکھ لیں کہ جس ملک میں ایجوکیشن، ریسرچ، انوویشن، انسٹیٹیوشن بلڈنگ کے لیے 1,20,000 پر انسٹیٹیوٹ سالانہ آئے گا، وہ قوم کیا ترقی کرے گی؟ وہ کیا ایجوکیٹ ہوگی؟ وہ ریسرچ اینڈ انوویشن میں، ڈیولپمنٹ میں کیا آگے بڑھے گی؟ جبکہ آپ کا سب سے بڑا ایسٹ آپ کی یوتھ ہے، اور اس کے علاوہ ہیلتھ فیسلٹیز نہیں ہیں یہاں پہ۔ تو ان سارے گھورک دھندے کو ڈسکس کرنے کے لیے آج ہم نے معزز پینلسٹ کو دعوت دی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر پولیٹیشین ہے دانیال عزیز صاحب، بہت شکریہ دانیال کی آمد کا۔ استحکام پاکستان پارٹی کے رہنما ہیں خرم حمید روکڑی صاحب۔ خرم صاحب، آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ اور ہمیں جوائن کریں گے ماہر معاشیات ڈاکٹر قیس اسلم صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کی آمد کا بھی بہت شکریہ۔ خرم صاحب، آپ سے شروع کروں گا۔ بجٹ جو ہے وہ انسان دوست اور عوام دوست ہوتا ہے۔ ایک اسلامی
ویلفیئر اسٹیٹ کی بات کرتا ہوں، اور وہ چند جو طبقات ہیں اس اسٹیٹس کو کہیں اشرافیہ جنہیں اللہ نے وسائل سے دولت سے مالا مال کیا ہے، ان پہ 2.5% لگے زکوٰۃ کی صورت میں، یا باقی کل لاف زائد خرچ کریں، ان پہ ٹیکسز لگا کے عام آدمی کا معیار زندگی بہتر کرنا ہوتا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس ایکویشن کے مطابق ہے یہ بجٹ؟ میں اور نظریے سے دیکھوں گا چیز کو، جیسے آپ نے سٹارٹ کیا. ہمارا جو لمیٹڈ ریسورسز کے ساتھ، ہمارے ریسورسز بڑے لمیٹڈ ہیں، ہماری پاپولیشن بہت بڑھ چکی ہے. اب اتنی بڑی پاپولیشن کو لمیٹڈ ریسورسز کے ساتھ آپ نے مینیج کرنا ہے. آپ کے چیلنجز ڈیفرنٹ ہیں. تعلیم کے اوپر آپ نے علیحدہ لگانا ہے، صحت کے لیے آپ کو علیحدہ ایشو چاہیے، آپ کا جو سیکیورٹی ہے اس کے لیے آپ کے علیحدہ مسائل ہیں. تو اب ان لمیٹڈ ریسورسز کے ساتھ یہ بحث جو ہم بجٹ پہ کر رہے ہیں یہ ہر سال ہوتی ہے. مجھے اتنا میں اگر اب ایک کامن مین کے طور پہ ایٹ ایج آف 55 ناؤ، میں اگر کوئی چیز کو سوچوں گا، مجھے یہ نظر آتا ہے کہ اب اس دفعہ چیزوں کو ایک ریشنل رکھتے ہوئے پراپرلی ڈیولپ کیا جا رہا ہے. ہاں پہلے کیا تھا، سبسڈی دے دی، فلانا کام کر دیا، فلانا کام کر دیا. وہ جو آپ نے آغاز کیا نا، کیا کیا ہم دھوکہ دیتے رہے، بالکل دیتے رہے. ہمارے مسائل بہت شدید ہیں. اور اب مجھے یہ ہوپ ہے کہ آپ ایک بڑے کوئک مار سے نکل کے، ایک بڑے کروشل حالات سے نکلنے کے بعد آپ سسٹین کرنے کی پوزیشن میں آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں. دانیال صاحب یہ بتائیں، آپ بجٹ کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ میں نے جو پیرامیٹر سیٹ کیا تھا، روکڑی صاحب سے بھی سوال کیا تھا کہ اپر کلاس ہے، ایلیٹ، ان پہ 2.5% جو ایک سالانہ ہوتا ہے زکوٰۃ کی صورت میں، یا اخراجات زائد ہے جو اللہ کہتا ہے خرچ کر دے، اس کی بھی کیٹیگریز بنا دی ہیں. مسافر ہے، محتاج ہے، ڈپرائیوڈ کمیونٹی ہے، تاکہ ان کا معیار زندگی بھی بلند ہو، ریاست استحکام کی طرف جائے. تو یہ انصاف والا پہلو نہیں ہے؟ اس کے مطابق ہے بجٹ؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جی میں سمجھتا ہوں یہ بالکل انصاف والا پہلو ہے، اور اس کو عام اکنامکس کی زبان میں پروگریسو ٹیکسیشن کہتے ہیں، کہ جن کے پاس جتنی زیادہ آمدن یا جتنے زیادہ وسائل ہیں ان کا اتنا بوجھ زیادہ برداشت کرنے کے قابل ہیں، تو وہی ان کے اوپر ڈلنا چاہیے. لیکن پاکستان میں انفارچونیٹلی یہاں گنگا الٹی بہہ رہی ہے. ہمارے ہاں ریگریسو ٹیکسیشن ہے، یعنی جو غریب ہے اس کو آپ کہتے ہیں کہ یا تو آپ برابر کا دیں یا کسی انسٹنسز میں زیادہ دیں باقی امیروں سے. تو اس کو ریگریسو ٹیکسیشن کہتے ہیں. جو انڈائریکٹ ٹیکسیشن ہوتی ہے وہ بائی ڈیفینیشن ریگریسو ہوتی ہے، اور پاکستان میں تقریباً 65% جو ہے ہمارے انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں، اور صرف 30% ہمارے ڈائریکٹ ٹیکسز ہیں، جس میں انکم ٹیکس وغیرہ گنوا سکتے ہیں. اور وہ بھی ایک بہت محدود اور سیلریڈ کلاس، مڈل کلاس کے اوپر، طبقے کے اوپر وہ زیادہ بوجھ گرتا ہے، جو کہ بذات خود بظاہر تو اس کو پروگریسو ہونا چاہیے، لیکن در حقیقت اس بڑی چھوٹی تعداد کی وجہ سے اس کا ریٹ بہت ہائی ہے دنیا کے مقابلے میں، اور اس لیے ان کے اوپر بوجھ جو ہے ضرورت سے زیادہ پڑتا ہے. اور اس کے اوپر اور نئی چیزیں ڈال دی گئی ہیں ابھی ریسنٹلی، جس میں سپر ٹیکس اور اس طرح کے نئے ٹیکسز ڈال دی گئے ہیں. سو اس دفعہ انہوں نے تھوڑا اس کو ریشنلائز کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ اس پہ کام کی ضرورت ہے. جو ہمارا ہمیشہ سے اکیلیز ہیل رہا ہے وہ یہی رہا ہے، جو تھریش ہولڈ ہے بٹوین پروگریسو ٹیکسیشن اینڈ ریگریسو ٹیکسیشن، ڈائریکٹ اینڈ انڈائریکٹ ٹیکسز. اور اس میں مین چیز جو آ جاتی ہے وہ ہماری ایف پی آر کی کیپیسٹی ہے، اور یا ان کی نیت کہہ لیں یا جیسے بھی آپ کہہ لیں. اب آ کے مختلف یہ مہم جو ہی ہو رہی ہے. پیچھے بھی ٹارپ ایک چلا تھا ریونیو کا نظام درست کرنے کے لیے، $350 ملین کا ورلڈ بینک کا پروگرام مشرف دور میں. تو اس وقت یہ پرال اور یہ اس کا نام ٹارپ تھا اس پروگرام کا. یہ سارے کمپیوٹر ایڈڈ جو طریقہ کار تھے کہ ہم NIC نمبر سے جو ہے نا نکال لیں گے کہ کس نے کتنے پاسپورٹ لیے ہیں، کس نے کتنے گاڑیاں خریدی ہیں، انکم ٹیکس، یہ سب انٹر کنیکٹڈ ہے، اور ہم نوٹسز بھیج رہے ہیں. ایک دفعہ جذباتی ہو کے انہوں نے کچھ 6-7 ہزار نوٹسز بھیجے بھی. وہ پتہ چلا کہ پتہ نہیں کسی کے گاؤں میں چلے گئے ہیں، کہیں سے واپس آ گئے کہ وہ ایڈریس ہی نہیں تھا. تو ٹیکنالوجی میں بھی بہت سارے پٹ فالز ہوتے ہیں. آج بھی ہمارا اوورٹلی ایمفسس جو ہے ٹیکنالوجی پہ، ڈیجیٹل ایج ہے، جس میں ہم کہتے ہیں کہ جی یہ ٹریک اینڈ ٹریس ہے، یہ جی پوائنٹ آف سیل ہے، یہ جی ڈیجیٹلائزیشن ہم کر رہے ہیں، یہ جی فیس لیس ہے، کسٹمز ہم نے بنا دی سارا کچھ. ریونیو وہیں کا وہیں کھڑا ہے، ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ٹیکسز کا تناسب جو ہے وہ وہیں کا وہیں کھڑا ہے. ایجوکیشن اور ہیلتھ کو پیچھے کیوں چھوڑتے ہیں؟ ہر سال ہم یہی ہوتی ہے. اب آپ دوسری طرف جا رہے ہیں، میں یہ مکمل کر لوں پھر اس طرف جاتے ہیں. تو اس میں میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں
1972 میں ایک پے اینڈ پینشنز کمیشن بنا تھا. اس وقت 780 اسکیل تھے اس کے پاکستان میں پے کے. اس میں ایجوکیشن کا بھی آپ کا جواب آ جائے گا. تو ان کو ممتاز حسن صاحب اس کے ہیڈ تھے, انہوں نے اس میں سے 26 اسکیل بنائے, جو کہ 26واں اسکیل جو ہے وہ 4,000 روپے ماہوار طے کیا گیا تھا, اور وہاں سے بتدریج بیسک پے اسکیل 1 تک انہوں نے بنا دیا, اور وہ 780 جدھر جدھر جو فٹ ہوتا تھا اس کی پوسٹ کو ڈکلیئر کر دیا گیا. تو ان کا جو کام تھا کہ اس کو اسٹریم لائن اور سمپلیفائی کرنا ہے, انہوں نے کر دیا. وہ رپورٹ انہوں نے بھٹو صاحب کے پاس بھیجی, تو بھٹو صاحب نے اس کے اوپر لکھا فائل کے اوپر, آئی وانٹ دی کمپریشن ریشو 1:10. تو کمپریشن ریشو لوئسٹ پیڈ اور ہائیسٹ پیڈ کا ریشو ہوتا ہے کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں. تو انہوں نے سر پکڑ کے بیٹھ گئے کہ جی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رشیا میں جہاں سے کمیونزم آیا ہے, اس وقت کمیونزم کا دور تھا, وہاں پر سی مین اور کیپٹن کے درمیان 1:99 کا فرق ہے. جہاں سے کمیونزم آیا, تو ہم یہ پاگل پن کیوں کر رہے ہیں, یہ تو سروسز تباہ ہو جانی ہے. تو بھٹو صاحب ڈڈنٹ لائک ٹو ٹیک نو فار این آنسر, وہ خود بڑے لرنڈ تھے. انہوں نے لکھا فائل کے اوپر, آل رائٹ اف یو کانٹ ڈو اٹ آئی ڈو اٹ فار یو, اور انہوں نے ڈیلیٹ کر دیا گریڈ 23, 24, 25 اینڈ 26. تو اس اسکیل میں جو 22nd گریڈ تھا وہ 1,275 روپے تھے 4,000 کے بنسبت. اچھا. تو اس طرح آپ کو 22 گریڈ ملے ہیں, کسی کو نہیں پتا. یہ آپ بڑے بڑے فنانس کے جو بیٹھے ہوئے نا, اپنے آپ کو بیوروکریٹ افلاطون سمجھتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے تحفے, کیبنٹ سیکرٹریز حضرات وغیرہ, سارا یہ بات وہ نہیں آپ کو بتا سکیں گے. ڈاکٹر قیس اسلم صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. یہ وجہ بجٹ تو ہم نے دیکھا, ایک تو یہ بتائیں کیا وجہ ہے تعلیم کو, یا ایجوکیشن ہے, صحت کو, اس پہ کم فوکس ہے ہمارا, اور دوسرا جو زکوٰۃ کا جو ہمارا سسٹم ہے اس کو پراپر اسٹیٹ ریگولیٹ کیوں نہیں کرتی, اسی سے ہم اس کو ریگولیٹ کریں, اور تاکہ IMF سے یا اس سے کم از کم جان تو چھوٹ جائے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ سر ضیاء الحق کے زمانے میں جب یہ زکوٰۃ سرکار نے لینی شروع کی تھی تو آپ کے 2 فقہ تھے, ایک جن میں فقہ جعفریہ اور ایک سنی فقہ, جنہوں نے کہا جی کہ یہ حکومت کا کام نہیں ہے, یہ انڈیویجول کا کام ہے کہ وہ اللہ کے راہ میں دے. تو ایکسیپشنز دے دی گئی تھیں ان 2 کو, اور آج ہر شخص ایک سرٹیفکیٹ دے دیتا ہے کہ وہ یا ایک فقہ سے ہے یا دوسری فقہ سے ہے, تو اس کے بعد اس کی پرسنل چوائس ہے کہ وہ زکوٰۃ دیتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ اللہ کی راہ پہ خرچ ہو سکتی ہے, وہ اسکول بنانے پہ نہیں ہو سکتی, وہ استاد پہ, مسجد کے مولوی پہ خرچ ہو سکتی ہے, وہ یتیم پہ خرچ ہو سکتی ہے, سڑک بنانے پہ نہیں ہو سکتی. تو وہاں آپ کو ٹیکس لینا پڑتا ہے, اور پھر کئی سالوں میں زکوٰۃ اور عشر اور اس قسم کے پیسے جو ہیں وہ جہادیوں کو دے دیے گئے تاکہ وہ افغانستان میں جہاد کریں. تو اس کے بعد وہ جو مقصد تھے کہ غریب آدمی کا حال کرنا ہے, وہ تو اس ریاست میں ختم ہو گیا. تو اب تو صرف یہ دیکھنا ہے کہ کیا لوگوں کو روزگار ملتا ہے یا نہیں ملتا. اور اگر میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ 2 ملک ہیں, ایک غریبوں کا جن کا کوئی حال آج تک نہ کسی نے سوچا ہے نہ سوچیں گے, اور ایک وہ جن کی آپ بات کر رہے ہیں جو ٹیکس بھی نہیں دیتے, جن کو مفت گاڑیاں, مفت پیٹرول, مفت گھر ملتے ہیں اور وہ دندناتے پھرتے ہیں. تو اس کو میں نے تو بڑے پیار سے, آپ کو برا لگے گا, ایسٹ انڈیا کمپنی کی ایکسٹینشن آپ کو بتائیے کہ رنگ تو اب ہمارے جیسے ہی ہیں, مگر یہاں سے لوٹ کے وہ جو ہم کرپشن کی بات کر رہے ہیں, پلفریج کی بات کر رہے ہیں, اسی ٹیکس کو باہر لے جاتے ہیں. پناما لیگ سے لے کے دبئی لیگ تک یہ چند لوگوں کے نام ہی ہے نا اس میں نہ, اور یہاں بھی جو پراپرٹی کا کاروبار ہے, نہ آپ خرید سکتے ہیں نہ میں خرید سکتا ہوں, وہی خرید سکتے ہیں جو اس ملک میں اس ٹیکس کو مس اپروپریٹ کر سکتے ہیں لیگلی اور انلیگلی. تو انفارچونیٹلی ملک میں جو نام تو ابھی بھی اسلامک جمہوریہ پاکستان رکھا ہوا ہے, ابھی کانسٹیٹیوشن بھی ہے, فوجی جرنیل ان کو پامال بھی کر دیتے ہیں, آپ کے ڈیموکریٹکلی بھی الیکٹڈ لوگ جو ہیں, یہ کس نے ان کو اجازت دی کہ سینٹ کے چیئرمین اور جو ہے آپ کا اسپیکر اس کے 500 گنا اجرت بڑھا دیں اور سرکاری ملازمین کی 10% بڑھائیں اور باقی قوم کی بڑھائیں نا.
تو انفارچونیٹلی چیزیں اس لیول پہ چلی گئی ہیں کہ اب بڑی سیریس گورننس کے ایشوز کے علاوہ اکنامک ایشوز بھی ہیں کہ جب تک آپ کی انڈسٹری نہیں چلے گی، ایگریکلچر نہیں چلے گی، پانی کے ایشوز ہیں، بجلی اتنی مہنگی ہے، پیٹرول مہنگا ہے، 287 روپیز کا ڈالر ہے، تو تنخواہیں 10% پہ بھی اگر آپ بڑھا دیں تو چیزیں ٹیکس کی شرح جو ہیں وہ تھوڑی سی کم بھی کی ہیں تو نہیں چلے گی جب تک آپ سیریسلی اکنامک پالیسی نہیں لائیں گے. اور لوگوں کو آپ نے تعلیم اور اس کا بات کی، اب ایک تعلیم نظام رکھے نا کہ سرکاری افسر اور ان کے بچے بھی اسی اسکولوں میں پڑھیں گے جہاں قوم کے بچے پڑھتے ہیں تو چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. مگر جب ان کے بچوں کی یا میرے بچوں کے لیے اسکول اور ہوں گے اور قوم کے بچوں کے لیے اسکول اور ہوں گے اور وہ بچے ہیں جو اسکول بھی نہیں جاتے، تو پھر آپ یہ نہ سمجھیے. اور پھر جب آپ اجازت دے دیں گے ڈاکٹروں کو کہ وہ ہسپتال بنا لیں اور مہنگی دوائیاں بیچ لیں، تو پھر آپ یہ سمجھیں کہ ملک جو ہے وہ ان لوازمات، اسلامک لوازمات یا کیپٹلزم کے لوازمات پہ چلے گا، آنیسٹلی چلے گا تو میں نہیں مانتا کہ چلے گا. بہت چیزیں اب اس لیول پہ چلی گئی ہیں جہاں ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے. بیوروکریٹک ریفارم چاہیے، ریفارمز چاہیے. ڈاکٹر صاحب ہم آپ کی طرف واپس آتے ہیں، یہاں پر وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹے سے، ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے. پروگرام کے اس حصے میں بڑا انٹرسٹنگ ایشو ہے اور اس میں ہم بڑی خوشائن بھی ہے، دفاع پہ ملا جلا رد عمل ہے، اضافہ کیا گیا. اور میں یہ محاضرات شریعت و تجارت ڈاکٹر محمود احمد غازی کی ہے، اور اس میں السیاسہ الشریعہ، سیاست المال فی الاسلام، ٹھیک ہے ساری. اور جو ملٹری اسٹریٹجی ہے اس وقت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آن ورڈ، جو تنخواہیں تھیں ان میں کتنا اضافہ تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مجاہدین کی تنخواہیں اور اطاعت ہوا کرتی تھی، جو ہمیں کہتے ہیں نا کہ آپ بہت زیادہ، میں ریفرنس سے بات کر رہا ہوں، باقاعدہ تنخواہ اور فوج کا نہیں تھا تصور، سارے اس میں کولیکٹیولی حصہ لیتے تھے. لیکن پھر بعد میں ان کی تنخواہ بڑھائی گئی اور 1 سال 2 3 سال لگ جایا کرتے ان لوگوں کو گھروں کو واپس آتے. پھر میکنزم سیدنا ابوبکر کے دور میں بنا چھٹیوں کا، تو مجاہدین کی یا فوجیوں کی تنخواہیں جو مقرر کی گئیں ان وسائل سے ادا کی جاتی جو فتوحات کے نتیجے میں حاصل ہوتے یا محصولات ہوتے، پہلی بات. پھر سیدنا ابوبکر کے دور میں مجاہدین کی تنخواہیں تھیں، ایک تنخواہ عام مجاہد، صحابی، تابعی کی تنخواہ کے برابر تھی، ڈفرنس نہیں تھا، ڈسکریمنیشن نہیں تھی. یہ فرماتے کہ کمی و بیشی یہ اجر اللہ کے ہاں یہ زیادتی ہوگی، ٹھیک ہے. علاج، معالجہ، ان کی فیملیز کی کفالت، یہ میکنزم موجود تھا. پھر سیدنا عمر نے اپنے اجتہاد سے کام لیا اور انہوں نے کہا خدمات کے لحاظ سے تنخواہ برابر نہیں ہوگی، وہ تنخواہ میں بھی برابر نہیں ہے چونکہ زندگی قربان کرتے ہیں، وہ سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں، تو تنخواہ میں کیسے برابر ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو مراعات اور الاؤنسز آپ نے مقرر کیے، انہوں نے مختلف درجات مقرر کیے اور ان کو الاؤنسز دیے. تو آج ہمارا جو فوج کا ہے، دفاع کا بجٹ، اس پہ جب بڑھاوے کی بات آتی ہے بنیان مرصوص کے بعد، تو کچھ لوگ کہتے ہیں یہ معیشت پہ بوجھ ہے. حالانکہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ بجٹ دفاع کا ہونا چاہیے. اس لیے دلیل دیتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا رب اجعل ھذا البلد آمنا وارزق اہلہ من الثمرات، پہلے امن کی دعا کی پھر ثمرات کی، معیشت کی. یعنی ریاست میں امن قائم ہوگا تو انویسٹمنٹ ہوگی، پھلے پھولے گا. جناب روکڑی صاحب بتائیں، یہ دلائل میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے. فوج کا بجٹ ہے، کچھ نادان دوست سوشل میڈیا پہ آگے تو میں نے تو حوالے دے دیے. ایون سیدنا عمر نے فرمایا، امام غزالی کا موقف ہے، بیسٹ لوکیشن آرمی کے پاس ہوں. حضور مکہ کی بڑی پہاڑیوں پہ پریڈ کو دیکھتے تھے، اونچائی پہ اچھی، تاکہ ان کی آب و ہوا، صحت اچھی ہو، وہ اچھا آپ کے ملک کا دفاع کرتے ہیں جان ہتھیلی پہ رکھ کے. تو آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ میں نے جی آپ کا جو بجٹ ہے دفاعی، انڈیا کا 7 ٹائمز مور ہے آپ سے، اور آپ سے ایران 2 ٹائمز یعنی 2 ٹائمز آپ سے زیادہ بجٹ ہے. ٹھیک ہے. آپ کا جو ایک سپاہی ہے یا جوان ہے، اس کی تنخواہ ایگریگیٹ جب آپ نکالتے ہیں تو 60,000 65,000 روپے تنخواہ ہے اس کی.
سپاہی کی جی اتنی ہے 70,000 60 to 70,000 ایگریگیٹ ہے. آپ کا جو آفیسر ہے, جو جونیئر آفیسر ہے, لیفٹیننٹ سے لے کے میجر تک 1.5 سے 1.25 لاکھ ایگریویٹ تنخواہ, اس سے زیادہ نہیں ہے. اسی طرح آپ اوپر چلتے جاتے ہیں تنخواہیں. ایشو یہ ہے کہ ہمارے پاس کیونکہ پروپیگنڈا بہت زیادہ ہے, وسائل کا درست استعمال کرنا اس محکمے کو آتا ہے, اور تھوڑے وسائل کے ساتھ, جس کو ہم گڈ گورننس آپ کہتے ہیں, جو باہر ہونی چاہیے, وہ ادارہ اپنے تھوڑے وسائل کے ساتھ بہتر اپنا معاملات کو طے کر لیتا ہے, تو اس لیے ان کی پوزیشن ٹھیک نظر آتی ہے. دانیال صاحب ایک چیز میں چونک گیا ہے, دیکھیں ٹھیک ہے سبسڈی دیتے ہیں, عرصے سے چلی آ رہی ہے, عوام کو ریلیف ہے جی. سبسڈی تو آپ دے رہے ہیں, شریعت میں بھی ہے اسلام میں کہ کسی کی ہیلپ 1 2 3 دفعہ ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کوئی غریب آیا فرمایا ایک دفعہ یہ تیری مدد ہے, یہ پیسے کلہاڑی لے, لکڑیاں کاٹ, اپنا کام کر, یہ امپاورمنٹ ہے, وہ سنت بھی ہے. ہم سکل ڈیولپمنٹ کی طرف نہیں جاتے, امپاور نہیں کرتے, یہ لوگوں کو بھی لائنوں میں یوٹیلیٹی سٹور کی 21ویں صدی لگایا ہوا ہے, سبسیڈائز کر رہے ہیں, یہ کیا ہے, سمجھا دے ذرا. جی وہ آپ کی بات درست ہے. در حقیقت یہ جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے جس کی طرف میرا خیال ہے آپ اشارہ کر رہے ہیں, در حقیقت لوگوں کو معلوم نہیں ہے. یہ جب اس کا جنم دن ہوا تو یہ کمپنسیشن تھی کہ جو اکنامک ریفارمز کی وجہ سے جو ڈاؤن سائڈ برداشت کرنی پڑنی ہے غریب عوام کو, اس کے لیے ان کو کوشن کیا جائے. وہ اکنامک ریفارمز انہوں نے کی نہیں. سال در سال جنہوں نے ڈیزائن کیا اس کو وہ انتظار کرتے رہے کہ اس سال کریں گے, اس سال کریں گے, اس سال کریں گے. معاملہ پیچیدہ ہوتا گیا. مختلف حکومتوں نے آ کے سمجھا کہ یہ ہمارے سخی ہونے کا جو ہے نا ثبوت بننا چاہیے. تو کسی نے اس کو کوئی نام دے دیا, کو خانہ, کو فلانا خانہ, کو یہ وہ, اور جا کے وہاں پر جو ہے نا مختلف قسم کے جناب یہ مطلب بانٹنا شروع کر دیا. ایسے نہیں تھا. اب آ کے ایکچولی وہ ریفارمز کا آغاز ہو رہا ہے. وہ جو یہ چیخیں نکل رہی ہیں آنے والے مہینوں میں آپ کو بڑی بلند چیخیں سنائی دیں گی. اچھا, وہ ریفارمز ہونے والی ہیں, ہوتی جا رہی ہیں. اور اس میں جو ڈاؤن سائڈ ہے پہلی دفعہ انہوں نے برداشت کرنا ہے, کیونکہ اس میں انمپلائمنٹ پھر سے بڑھنی ہے, مہنگائی پھر سے آنی ہے, آپ کی اکنامک گروتھ جو ہے وہ اسٹیگننٹ رہنی ہے. آپ دیکھ لیں جتنے بھی یہ مختلف ادارے ہیں, ورلڈ بینک, IMF ہے, ایون اسٹیٹ بینک آف پاکستان, گورنمنٹ آف پاکستان, ان کی پروجیکشنز دیکھ لیں. یہ ابھی آ کے 4.2% کا ہے. پچھلے سال تک تو یہ 3.6% کہہ رہے تھے 2026 کی گروتھ ہونی ہے. یہی حالت ہے اگر آپ ورلڈ بینک اور IMF کے ڈاکیومنٹس پڑھیں. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ایک ٹرانزیشن میں سے جا رہے ہیں فرام این امپورٹ کنزمپشن بیسڈ اکانومی ٹو این ایکسپورٹ بیسڈ اکانومی دیٹ از انڈر لو ٹیرف بیریئرز. تو یہ جو خود کفالت کا بھوت سوار تھا ہمارے اوپر 45-50 سال سے, اس سے ہم جان چھڑوا رہے ہیں. وہ وچ کرافٹ تھی, وہ نہیں کامیاب ہوا کہیں بھی دنیا میں. اور ایون امریکہ خود کفیل نہیں ہے, ایون کینیڈا خود کفیل, چائنا خود کفیل نہیں ہے. سب کا آپس میں جو چیز وہ بہتر بناتے ہیں وہ بنا کے تو ٹریڈ کرتے ہیں. یہ دنیا کا معمول ہے. لیکن یہاں پر کچھ کاروباری اور کچھ انتظامی حلقوں نے یہ سمجھا کہ ہم یہ خود کفالت کے نعرے کے تحت جو ہے امپورٹ سبسٹیٹیوشنز کے ناطے ہم یہاں ڈومیسٹکلی انڈسٹریلائزیشن کا ڈھونگ رجاتے ہیں. اس میں ہائی ٹیرف بیرنگ اور پیسے ہم لوٹیں گے. کوئی آن لے رہا ہے, کوئی گاڑیاں 2 نمبر بنا رہا ہے, کسی کی سیٹ بیلٹ نہیں ہے, کسی کا بمپر نہیں ہے, اور ڈیلیشن پروگرام کا تماشا لگا ہوا ہے. اور فائنلی وہ سارا تماشا جو ہے از کمنگ ٹو این اینڈ. لیکن جو بات پہلے ہو رہی تھی اس کے حوالے سے بھی میں اسکل ڈیولپمنٹ پہ جی نہیں, اس کے حوالے سے میں آپ سے یہ بات کرنا چاہوں گا کہ یہ جو ہماری جو پاکستان میں وہ ادارے جو کہ کانٹریکٹنگ ریگولیشن اینڈ انفورسمنٹ آف کانٹریکٹس کے ذمہ دار ہیں, ان کو سیپریٹ کر کے فینس آف کر کے ریزریکٹ کرنا بہت ضروری ہے. وہ کون سے ہیں؟ ان کے بغیر سلطنت بھی نہیں چل سکتی. ماڈرن ایک کیپٹلسٹ اکانومی کا دور بھی یہ بات ہے. اس میں بیسکلی کیا آپ کی پولیس ہے, آپ کی لینڈ ایڈمنسٹریشن ہے, لینڈ ریونیو سسٹم ہے, آپ کی جوڈیشری ہے, آپ کا جو لیڈرشپ کا نظام ہے, یہ بیسک ہے. اس کے بغیر لائف سٹاک, ویٹنری, فشری, فونا, فلانا, یہ سارا وہ سب بعد میں آتا ہے. بنیادی جو آپ کا اسٹیٹ فنکشنری ہے نا, جو اسٹیٹ فنکشن کر رہی ہے, وہ یہ کانٹریکٹس, ریگولیشن اور انفورسمنٹ جو ہے وہ نظام ٹھیک ہونا. آپ نے سب کو اکٹھا کر دیا ہے. یعنی آپ نے پولیس والے کو بھی وہی سلوک دے دیا جو مچھلی والے کو دیا, جو بکری والے کو دیا. اچھا دانیال صاحب, ہمیں ڈاکٹر نجیب الحق صاحب نے جوائن کیے ہیں ماہر معاشیات, ان سے یہ بتائیے ہماری بحث چل رہی ہے بجٹ کو لے کے, تو آپ اس کو آل اوور کیسے دیکھتے ہیں؟ اس کیا اثرات مرتب ہوں گے پاکستانی عوام پر؟
عوام پر کیا جی، وہی چیز ہے جو پہلے تھا، کوئی نئی چیز تو نہیں ہے. یہ ہر سال فائنانس صاحب ایک تقریر کر دیتے ہیں، اس میں ادھر ادھر کی باتیں بتا دیتے ہیں. کوئی نئی چیز تو نہیں، صرف ایک ہوتا ہے ٹیکس بڑھ گیا. اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے؟ اس کے علاوہ ہوتا ہے کہ جی ہم پیسے بتاتے نہیں کیسے خرچیں گے، آپ کو ایک رف آئیڈیا دے دیتے ہیں، سارے سال اپنی مرضی کریں گے، جو مرضی کریں گے، کوئی بات نہیں. باقی قرضہ بڑھتا رہے گا، اکانومی ڈوبتی رہے گی، اور تو کچھ نہیں ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو 300% بڑی ہے اسپیکر صاحب کی، سینٹ کی اور سپریم کورٹ ہائی کورٹ کا بھی بجٹ، اس کا مطلب ہے کہ کارکردگی کی بنیاد پہ بڑی ہے کہ یہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، جبکہ معاشرے میں ایک استاد کا مقام ہے، ان کے لیے بجٹ 0.8% رکھا گیا ہے. تو کیا سمجھتے ہیں، کہیں ہمارا نظام تعلیم ٹھیک کام نہیں کر رہا؟ عدالتیں اس کا مطلب اچھا کام کر رہی ہیں، قومی اسمبلی اچھا ڈیلیور کر رہی ہے، دودھ شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں، تو 300% جو ان کا بڑھایا گیا ہے کم ہے یا زیادہ ہے؟ دیکھیے جی، ان کا تو میرا خیال اور بڑھانا چاہیے. ان کو اچھا 1000% بڑھائیں، ان کو گاڑیاں بھی بڑی بڑی دیں، ان کو بڑے بڑے گھر بھی دیں، ان کو ماشاءاللہ باہر کی سیریں بھی کرائیں. ہمارا اسٹیٹ بنا کہ سیریسی تو بنا. کیا ہے، ہم سارا وقت ان کو، میں تو پچھلے 30 سال سے شور مچا رہا ہوں. ان کے گھر تو آپ جا کے دیکھیں، آپ ٹی وی کیمرہ میں کبھی ان کے گھر کی طرف تو نہیں جائیں. آپ ان کے پروٹوکول کے جو چیزیں ہوتی ہیں، 10 15 پولیس کے ڈالے چل رہے ہیں، گاڑیاں چل رہی ہیں. میں بار بار ہر ٹی وی چینل بتا رہا ہوں، جسٹس کارنیلیس جب ہم بچے تھے، چیف جسٹس تھا، بیچارے کے پاس اپنی گاڑی تھی، کوئی کچھ نہیں تھا، ایک فلیٹیز کے کمرے میں رہتا تھا. یہ ہوتا تھا پچھلے زمانے میں بات. جو چیف جسٹس ایک اور جناب کیا کہتے ہیں انوار الحق، اس کے پاس بھی جناب کوئی سرکاری گاڑی نہیں تھی. اب تو سرکاری گاڑی ہر گریڈ 17 افسر کے پاس ہے، 3 ڈالے ہر سرکاری افسر کے پاس ہے. اب کیا کریے، یہ تو ایسی چل رہی ہیں. اور بڑے بڑے گھر بھی ان کے ماشاءاللہ ہیں. ایم این ایس کو دیکھ لیں، ایم این یہ جو کالونی ہے یہاں کیا کہتے ہیں پارلیمنٹری لاجز، مجھے بتائیں اس کا کرایہ کیا ہے؟ میں خود اسلام آباد میں اس کے پاس ہی رہتا ہوں، میں تو کرایہ اتنا زیادہ دیتا ہوں. تو ان کی تو بہت عیاشی ہے، اور ان کی اور کرانی چاہیے، کیونکہ ہماری قوم چاہتی ہے یہ کیا کرے. آپ سمجھتے ہیں اس نظام کی اب سرجری ہونی چاہیے، ریفارم سے نہیں ہوگا؟ کیا خیال ہے؟ میں تو پچھلے 30 سال سے کہہ رہا ہوں، سرجری نہیں ہونی چاہیے، کیمو تھراپی بھی ہونی چاہیے اور ریڈیشن تھراپی بھی ہونی چاہیے، ریڈیشن اور بہت ڈیپ قسم کی سرجری ہونی چاہیے. یہ آپ 1960 کا لارڈ مکالے کا نظام ابھی تک چلا رہے ہیں. آپ کو آزادی ملی ہے قومی ترانہ گانے کی، باقی کچھ نہیں. اچھا یہ بجٹ سٹی بینکر نے بنایا ہے، اور اس کے ساتھ کون ہے؟ فارن کنسلٹنٹس. یونیورسٹیز کی آپ بات کرتے ہیں، یونیورسٹی تو فارغ ہے، ان کو ختم کر دیں یار. کیا فائدہ ہے، کیوں بناتے ہیں؟ مجھے ایک پولیٹیشین نے کہا تھا کہ نہیں، یونیورسٹی نہ بناتے ووٹ لینے کے لیے، تمہارے لیے بناتے. اچھا مطلب کیا کریں؟ جب ووٹرز دیکھتے نہیں کہ کام کیا کر رہے ہیں، ان کو ووٹ دے دیتے ہیں، تو پھر ہم کیا کریں بھائی؟ ناظرین، وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا، ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں سلیم مانڈی والا صاحب. چلیں ان سے، سلیم صاحب آپ یہ بتائیں کہ اس بجٹ کو کیسے دیکھتے ہیں؟ 1 لائنر دے دیں. بجٹ ہے وچ از انڈر آئی ایم ایف پروگرام، اور اس میں جو بھی آئی ایم ایف پروگرام کے تحت ہم نے آئی ایم ایف کے ساتھ چیزیں ایگری کی ہوئی ہیں، اسی کے مطابق یہ بجٹ ہے. اچھا یہ بتائیں، ہیلتھ اور ایجوکیشن کو کیوں نہیں پریفرنس دیتے؟ دیکھیں، ایک تو ہیلتھ اور ایجوکیشن جو ہے وہ ڈیوالٹ سبجیکٹ ہے، اور وہ پروونسز کے ایمبٹ میں اب آتا ہے. فیڈرل گورنمنٹ کا اس میں رول بہت کم رہ گیا ہے، بلکہ ختم ہی ہو گیا ہے. تو اس میں پریفرنس دینے کی کوئی ایسی بات ہے نہیں. ہماری ہیلتھ اور ایجوکیشن فیڈرل گورنمنٹ کے بجٹ کی اسلام آباد تک لمیٹڈ ہے. تو اسلام آباد میں بھی کوئی پرسان حال نہیں، جو ہاسپٹلس کا، میڈیسن انڈسٹری نہیں، کا؟ وہ دیکھیں، وہ بجٹ کا ایشو نہیں ہے، وہ ایڈمنسٹریشن کا ایشو ہے. اچھا دی ایڈمنسٹریشن آف دوز ہاسپٹلز اینڈ دوز پلیسز آر ناٹ گڈ. تو اس کو ہمیں کنسیڈر کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے. اچھا یہ بتائیں، جو مراعات یافتہ طبقے پہ ٹیکس زیادہ لگنا چاہیے، عام آدمی پہ بھی لگایا، پارلیمنٹ کے جو سینیٹرز ہیں یا اسپیکر صاحب 300% ان کی بڑی ہے، تو ایک استاد کی، باقی طبقات کی بھی تو اتنی بڑھنی چاہیے. کیا ان کی کارکردگی زیادہ بہتر ہے؟ دیکھیں، کارکردگی کی بات نہیں ہے. 15 سال سے یہ ایشو چل رہا ہے کہ جو تنخواہیں بڑھتی ہیں وہ اس طریقے سے پارلیمنٹیرینز کی اور ان کے اداروں کی نہیں بڑھتی. اور یہ ہمیشہ کنسرن رہا ہے کہ یا تو
سسٹمیٹکلی سب کی تنخواہیں بڑھائے جائیں، مگر وہ ہوتا نہیں ہے. اور یہ جو آپ 300% اور یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ آپ یہ سمجھ لیں یہ 15 سال کی ایک دفعہ تنخواہ کو ایڈجسٹ کرنے والی بات ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ غلط ہے. یہ اتنے سال کے بعد اور اتنے ڈیکیڈ کے بعد تنخواہوں کو ایڈریس نہیں ہونا چاہیے. ان کو ایڈریس ہو جانا چاہیے سب لوگوں کے ساتھ جن کے ساتھ ہم ایڈریس کرتے ہیں، چاہے سپریم کورٹ کی ہو چاہے دوسرے اداروں کی ہو. یہ ایک ادارہ ہے جس کی تنخواہ پچھلے 15 سال سے نہیں بڑھی، تو آپ کو اس لیے یہ 300% نظر آ رہا ہے کہ یہ 15 سال سے ان کی تنخواہ ایز اٹ از رہی ہے. اچھا کم تھی پہلے ویسے 15 سال؟ کئی دفعہ گزارا اس نہیں ایشو ہوتا. کو ٹیک اپ کیا ہے. اچھا تو کیا ان کی مرات، ان کے فیول، ان کو جو الاؤنسز ہیں، ایئر ٹکٹس ہیں، کم پڑتے ہیں ویسے؟ مرات کم ہیں، کم تھی کہ مزید بڑھانے؟ دیکھیں میری بات سنیں. پارلیمنٹیرینز کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پارلیمنٹیرینز سارے ویل ٹو ڈو ہوتے ہیں. کئی پارلیمنٹیرینز الیکشن لڑتے ہیں اور وہ دے کی ناٹ افورڈ ٹو لیو ان اسلام آباد. آپ بھی اسلام آباد میں رہتے ہیں، میں بھی رہتا ہوں. مجھے پتہ ہے کہ پارلیمنٹیرینز کے پاس یہاں گاڑی تک نہیں ہوتی پارلیمنٹ آنے کے لیے. تو یہ کہہ دینا کہ جی ان کو یہ مراد ملنی چاہیے یا نہیں ملنی چاہیے. کاش کہ ایسا پارلیمنٹیرین میں بھی کبھی زیارت ہو تو دکھائیے گا ضرور. یہ بتائیے گا. میں آپ کو نام بتا دیتا ہوں. نہیں آپ بتائیں، نام بتا دیں. کوئی ایسا غریب پارلیمنٹیرین ہے؟ جی بالکل ہے. ہمارے ایک سینیٹر ہوتے تھے تاج حیدر صاحب ہیں، آپ کو یاد ہوگا، مگر اچھا نہیں لگتا لوگوں کے نام لیتے ہوئے. ٹھیک ہے، لیکن چلے ایک اونٹ کے منہ میں زیرہ صحیح. لیکن ظاہر ہے ایسے پارلیمنٹیرین کے پیچھے ہی چھپ کے تو مراد بڑھائی جاتی ہیں، وہ کوئی ایشو نہیں ہے. چلیں اب حمید روکڑی صاحب یہ بتائیں کہ مراد یافتہ طبقے کی پارلیمنٹیرینز، ٹھیک ہے انہوں نے کہا میں پارلیمنٹ کی کیفے میں جاتا رہتا ہوں، وہاں جو نرخ ہیں کھانے پینے کے نا، کاش کہ وہ عام آدمی کے لیے بھی ہوں. تو بات تو ہم کرتے ہیں 1 2 4 دانوں کے پیچھے چھپ کے کہنا کہ نہیں. ہم نے یہ دیکھنا ہے جو انہوں نے بات کی مانڈی والا صاحب نے، آئی ایگری ٹو دیٹ. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ پرنسپلی کیا ہونا چاہیے. کیا ہم یہ چاہتے ہیں کہ کارکردگی ہے پارلیمنٹ؟ نہیں، گزارش میں وہی آ رہا ہوں. اگر میری بات سنیں، میں چاہوں گا کہ میری تنخواہ ٹھیک ہو. میں کرپشن نہیں کر رہا، میری زندگی نیٹ کلین گزری ہے تو میں نے اس کے اوپر گزارا کرنا ہے. میں ایک پولیٹیشین ہوں، میں نے جب پہنچنا ہے وہاں پر تو میں کس طریقے سے رہوں گا. یہ جو انہوں نے بات کی 100% ٹھیک ہے. وہی الاؤنسز ایک استاد کو جو قوم کا معمار ہے اس کو نہیں ملنے چاہیے. ادھر 6% ادھر 300. استاد نے اٹھنا ہے ایک گاؤں سے اور دوسرے گاؤں میں تیسرے میل کے اوپر اس نے جانا ہے. اور استاد کی تنخواہ کوئی کم تنخواہ نہیں ہے. کم تنخواہ آپ کے پرائیویٹ استادوں کی جو اسکول میں پڑھا رہے ہیں، آپ کے سرکاری استاد کی تنخواہ کم نہیں ہے. وہاں پر ہمیں ضرورت ہے اصلاحات کی. وہاں پر ہمیں ضرورت جن چیزوں کی ہے. آپ کی موجودگی میں میرا چیلنج ہے یہاں بیٹھے ہوئے پروگرام میں، اسسٹنٹ پروفیسر کی سیلری، 3 بچے، ماں باپ، کرائے کا گھر، بجلی، گیس، کچن، بچوں کی فیسیں، اگر وزیر خزانہ بھی اس میں بجٹ بنا دے یونیورسٹی کے اسسٹنٹ پروفیسر کی تنخواہ، میں ساری زندگی اس کی غلامی کروں گا. نہیں، بجٹ کسی کا بھی نہیں بنتا یہاں پہ. ہمارا یہ جو بات کی نا دانیال صاحب نے، ہمیں اصلاحات کی ضرورت تھی ہے. اور لیکن ڈسکریمنیشن نہیں ہونی چاہیے کہ بڑے کی. سیدنا ابوبکر کی مثال تو 1 منٹ، تنخواہ کتنی ہوگی؟ فرمایا مزدینے کے مزدور کے برابر. ایک آدمی اٹھ کے میوالی سے میں آ کے بیٹھا ہوں یہاں پہ اسلام آباد میں، تو میرے لیے کچھ نہ کچھ اخراجات کی ضرورت ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں، ضرورت ہے آنیسٹی کی، ضرورت ہے کرپشن کو روکنے کی، اور جو حقدار ہے اس کی تنخواہ بڑھنی چاہیے. آپ نے 1.5-2 لاکھ روپے آپ کے مہینے کی تنخواہ. ضرورت اور کرپشن، یہ بات ٹھیک کر رہے ہیں. 1 لائنر آخری 30 سیکنڈ ہیں. ضرورت ہے بڑھائیں اقدار کی، سب کی، ڈسکریمنیشن نہ ہو، لیکن کرپٹ پریکٹسز کو بھی روکیں. جو حقدار ہیں جی اس وقت، اور پاکستان کے آئین میں بھی یہ حصہ ہے اب اس کا، وہ پاکستان کی جو اصل جمہوریت کی روح ہے وہ لوکل گورنمنٹ ہے. کسی صوبے نے پروونشل فائنانس کمیشن نہیں بنائی. ان کے پیسوں کے ساتھ یہ ساری رنگ رلیاں کر رہے ہیں. کوئی پتہ بنا رہا ہے ویل چیئر بانٹنے کا، پتہ بنا رہا ہے سولر پینل بانٹنے کا کہ یہ فلانا کارڈ ہے، یہ فلانا کارڈ ہے، یہ فلانا کارڈ ہے. کبھی کسی دنیا کے ملک میں یہ پتوں کی سیاست کے ذریعے بھی ترقی ہوئی ہے؟ سو میں سمجھتا ہوں آپ ایفیکٹو لوکل گورنمنٹ سسٹم بنائیں، ان کا حصہ ان کو دیں، اور یہ پاکستان کی انرجی کو آپ انلیش کریں. بالکل. بہت شکریہ دانیال عزیز صاحب، ڈاکٹر قیس صاحب،
सलीम मांडा वाला साहब, खुरम हमीद रोकड़ी साहब, आखिर में जाते जाते ज़रूर अर्ज़ करूँगा कि जो सैलरीज़ का कहा गया है, हमारे लिए मिसाल रोल मॉडल खिलाफत राशिदा है। सिद्दीक़ अकबर अपॉइंट हुए खलीफा, आपसे पूछा गया तनख्वाह क्या होगी, आपने फरमाया मदीने के मज़दूर के बराबर। हमें भाषण न दिया जाए कि किसकी तनख्वाह कितना हक है। अगर सिद्दीक़ अकबर कहते हैं मज़दूर का गुजारा होता है तो मेरा भी हो सकता है, उसकी बढ़ेगी तो मेरी सैलरी भी बढ़ेगी। हेड ऑफ स्टेट विजनरी ये होता है कि जब देने की बारी आए ज़ात से नहीं शुरू करता है, मैसेज से शुरू करता है। जनाबे वाला आईना ये भी देखें किताबों में जो मौजूद है। दूसरा खलीफा बने, गठरी उठा के बाजार में निकल पड़े। उमर फारूक ने पूछा कहाँ जा रहे हैं? फरमाया गुदर औकात कैसे होगा, चंद चीज़ें बेचूंगा। फरमाया हमें मुश्किल में डाल रहे हैं। फरमाया आपकी तनख्वाह, फरमाया 2 खाने के 2 वक्त के बराबर, वो भी मैं फोत हो जाऊं तो मेरे लगेज बेच के अदा कर दिया जाए। ये हुक्मरान होते हैं कि आसिम बिन उमर को तोहफा मिलता है, वो यमन का हाकिम बेचता है। फारूक आजम कहते हैं ये अवाम की अमानत है, बैतुल माल में जमा होगा। तोशा खाने का भी क्राइटेरिया दे दिया कि हमारे हुक्मरानों के बेटे में हेड ऑफ स्टेट हूँ, इसके लिए जायज़ नहीं है। जो चीज़ें भाईजान किताबों में हैं यहाँ रखने के लिए नहीं है। 1-2 MNAs की तनख्वाह को जवाज़ बनाकर आप 300% को जायज़ करार देते हैं। उस उस्ताद का, तबीब का, रेडी बान का, आम आदमी का क्या कसूर है? एक CSS ऑफिसर, DC, AC क्या 30-30 लाख रुपए तनख्वाह इसलिए लेता है कि गरीब की रेडी उलट दे? ऐसा निज़ाम नहीं होता। इन अशार के साथ इजाज़त चाहूँगा कि मेरे सरकश तरानों की हकीकत है तो इतनी है कि जब मैं देखता हूँ भूख के मारे किसानों को, सिसकती नाज़नीनों को, तड़पते नौजवानों को, हुकूमत के तशद्दुद को, इमारत के तकब्बुर को, तो दिले ताब निशाते बज़्म इशरत ला नहीं सकता। मैं चाहूँ भी तो ख्वाब आवर तराने गा नहीं सकता। अपने मेज़बान डॉक्टर उमर आज़म अब्बासी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।